فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، آج کل نیٹ پر کچھ بدمعاش قسم کے دیوبندی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر تبرہ بازی کرتے نظر آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ کافر گستاخ کہتے ہیں، حالانکہ یہ نظریہ ان کے بڑوں کا نہیں تھا، یہ نظریہ ان کے بڑوں کا نہیں تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پتہ چلا یہ دیوبندی وہ کر رہے ہیں جو ان کے بڑوں نے نہیں کیا، یہ وہ کر رہے ہیں جو ان کے بڑوں نے نہیں کیا۔ وہ تعریف کرتے تھے اور یہ گالیاں دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جو اپنوں کی نہ مانے وہ دوسروں کی کیسے مانے گا؟ بہرحال یہ خطبات حکیم الاسلام ہے، دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے اور دیوبندیوں کی مستند کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں کئی دیوبندیوں کا تبصرہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے بریلوی عالم کی توہین درست نہیں، لکھا ہے بریلوی عالم کی توہین درست نہیں، اور لکھا ہے اب مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔ ایک دن حضرت تھانوی کی مجلس میں، کس کی مجلس میں؟ تھانوی کی مجلس میں غالباً خواجہ عزیز الحسن یا کسی اور نے یہ لفظ کہا، احمد رضا یوں کہتا ہے، بس حضرت بگڑ گئے۔ فرمایا عالم تو ہیں، عالم تو ہے، ہمیں توہین کرنے کا کیا حق ہے؟ کیوں نہیں تم نے مولانا کا لفظ کہا؟ غرض بہت ڈانٹا ڈپٹا۔ بہرحال ہم تو اس طریق پر ہے، لکھا ہے بہرحال ہم تو اس طریق پر ہے کہ قطعاً ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے۔ کیا لکھا بعد میں؟ بہرحال ہم تو اس طریق پر ہے کہ قطعاً ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے۔ کافر فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے، بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے، کافر فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے۔ ان دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان بے غیرتوں سے کہنا چاہتا ہوں، کم سے کم اپنے مجدد کی تو مان لو۔ اگر دعویٰ ہے کہ ہم تھانوی کو رہبر مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، حکیم الامت مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر کہو تھانوی جھوٹا تھا، تمہارے بڑے جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو مانتے ہو تو پھر تمہارے نزدیک بے حرمتی جائز کیسے؟ دیکھا آپ نے تھانوی کے تعلق سے؟ اچھا اور سنیے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خطبات حکیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی برا بھلا کہنا جائز سمجھتے ہیں، نہ کبھی کہا۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی برا بھلا کہنا جائز سمجھتے ہیں، نہ کبھی کہا۔ دارالعلوم میں آپ آ کے دیکھیں، کوئی ذکر یا چرچا نہیں ہے۔ پتہ چلا جس کو جائز ان کے بڑوں نے نہیں کہا، اس کو جائز اور صحیح سمجھ کر آج یہ لوگ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ اور جو دیوبندی کافر کہتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جو دیوبندی کافر کہتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں، اسی کتاب کے اندر خطبات حکیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے، مولانا احمد رضا خان اور بریلویت کے بارے میں جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو آج تک کہیں ان کی تکفیر نہیں کی گئی، بہرحال وہ مسلمان ہیں۔ کیا لکھا؟ مولانا احمد رضا خان اور بریلویت کے بارے میں جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو آج تک کہیں ان کی تکفیر نہیں کی گئی، بہرحال وہ مسلمان ہیں۔ دیوبندیوں دیکھو تمہارے بڑے کیا کہہ رہے اور آج تم کس طرح سے جو ہے بکواس کر رہے، اور سنیے۔ اور
ان دیوبندیوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کو چڑ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تھانوی، گنگوئی، نانوتوی، امبیٹھوی کو کافر کہا ہے۔ تو سن لو، یہ تمہاری اپنی کتاب ہے اشد العذاب، اس میں صاف لکھا ہے اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہیں کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ دیکھا دیوبندیوں، تمہارا مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ اور سنیے، یہ ملفوظات محدث کشمیری ہے، ملفوظات محدث کشمیری ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر لکھا ہے، میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اہل سنت و جماعت اور مرزائی مذہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے اور علماء دیوبند و بریلی میں واقعات کا اختلاف ہے، قانون کا نہیں۔ اب اس سے پتہ چل گیا دیوبندی حضرات تکفیر نہیں کرتے۔ اب جو دیوبندی کرتے ہیں وہ اپنوں کے خلاف جا کر منمانی کر رہے، شرارت کر رہے، فساد برپا کر رہے۔ ایک اور حوالہ لیجئے، یہ قصص الاکابر ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 252 پر لکھا ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ کیا کہا؟ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فرمایا تھانوی نے، ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ اب تھانوی صاحب نے جو دیوبندیوں کی مجدد ہے کہہ دیا بریلی والوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی، مسلمان ہے۔ اب جو دیوبندی کافر کہتے ہیں وہ اپنے ہی مجدد کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اپنے ہی مجدد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، ایک حوالہ اور لیجئے، دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے سلوک و احسان۔ اس میں لکھا ہے ایک بزرگ فرما رہے تھے، مولانا احمد رضا خان صاحب میں اتنا زیادہ عشق رسول تھا۔ کیا کہا بزرگ نے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب میں اتنا زیادہ عشق رسول تھا کہ ہو سکتا ہے اس عشق کے طفیل ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو پتہ چلا عاشق رسول ہونا امام احمد رضا خان کا تمہاری کتاب سے ثابت ہے۔ پتہ چلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے، پھر یہ جو ہے کس منہ سے جو ہے گستاخ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور سنیے، دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے تاریخی دستاویز، ضیاء الرحمن فاروقی سرپرست اعلیٰ سپہ صحابہ۔ لکھا ہے فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو آج تبرہ بازی کر رہے ہیں، جو آج یہ گالیاں دے رہے اور یہ جو اس طرح جو ہے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں، آپ بتائیں یہ اپنے بڑوں کے جو ہے نقش قدم پر ہے یا نہیں؟ یہ اپنے بڑوں سے بغاوت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور سنیے، یہ کتاب ہے قیام دارالعلوم دیوبند، مفتی سعید خان لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ میں جناب احمد رضا خان جو ہمیں فزکس، کیمسٹری اور جیالوجی اور متعدد موجودہ دنیوی علوم پر بحث کرتے ہوئے ملتے ہیں، تو ان تمام معلومات کا اصل منبع یہی نصاب اور اس سے متعلقہ کتابیں ہی تو ہے جو انہوں نے عرق ریزی سے پڑھی تھی۔ پتہ چلا سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جامع العلوم ہونے کا اعتراف دیوبندی اسکالر نے خود کیا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں، لیکن ماننے والوں کے لیے ایک ہی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے چاہے جتنا بتا دو اپنی ہی ضد پر اڑا رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ اس لیے بتایا تھا کہ جب کوئی دیوبندی بھوکے تو سنی یہی ساری باتیں ان کے منہ پر مارے اور کہے کہ جواب دے، تو سچا ہے یا تیرے بڑے سچے ہیں؟ اس لیے ان ساری باتوں کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے فتاوی رشیدیہ کا وہ اسکین لگا دیا ہے جس میں احمد رضا خان کی تکفیر کی گئی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ابو ارقم صاحب جو ہیں یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے مجھے دعوت دی ہے مناظرے کے لیے کہ میں ممبئی آؤں، 2 دن پہلے کا ان کا ویڈیو ہے، اور 2 دن پہلے ہی انہوں نے آپ کو کال کر کر یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہم دونوں کا مناظرہ کروا دیں۔ تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص کتنا زیادہ کنفیوز ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے حضرت کے وہ مناظرہ کروا دیں آپ اپنی موجودگی میں دونوں فریق کو جمع کر کر، اور دوسری طرف جو ہے وہ ویڈیو بنا کر اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مجھے دعوت دیتا ہے کہ میں ممبئی آؤں، اور اس نے فروری تک کا وقت دیا ہے۔ میں نے جواب ریکارڈ بھی کرا دیا ہے، انشاءاللہ وہ عوام کے سامنے جو ہے بہت جلد آ جائے گی۔ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب اسے فیس ٹو فیس مناظرہ کرنا ہی تھا، اس نے جب ویڈیو پرسوں اپلوڈ کی ہے تو پھر اس نے آپ کو کال کر کر واٹس ایپ پر مناظرہ کرنے کی بات کیوں کہی۔ اب اگر اسے اس پر ہم دوگلا کہیں گے تو یہ کہے گا دیکھو دیوبندی گالی دیتے ہیں، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ دوگلا کا مطلب ہی ہوتا ہے 2 بات کہنے والا۔ گل کے معنی بات ہوتی ہے اور 2 کے معنی 2 ہوتا ہے۔ یہ 2 بات خود کہتا ہے، اب ہم اسے دوگلا کہیں جو کہ اس کے پر صادق آتا ہے تو یہ کہے گا ہمیں گالی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھ دے، اس کو عقل دے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ نے اس سرفرے کی بات سنی، کس طرح اس نے جو ہے اپنی بات کی ہے، کس طرح سے اس نے کہا ہے۔ اب آپ کو عبدالاحد قاسمی نے کیا کہا اس کی آڈیو پر، عبدالاحد قاسمی دیوبندی نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔